السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، کتاب الایمان میں ایک فصل ختم ہو چکا ہے، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں الفصل الثانی، دوسرا فصل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں الفاظوں کے معنی اور مفہوم کے ساتھ، اور اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اب نئی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ حدیث پرانی ہی ہے، لیکن ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ نئی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ سب باتیں حق باتیں ہیں اور ان کو اپنانا ضروری ہے، اور چند حدیثوں پر عمل کیا جاتا ہے اور چند حدیثوں پر جو ہے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر قرآن کے موافق نہ ہوں، قرآن کی آیتوں کے مطابق نہ ہوں تو ان پر عمل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے سارے حدیثوں کو بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ وضاحت بھی کی ہے کہ یہ اس حدیث کو اس وقت جو ہے ہمارے آقا نے کہا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اور جب آیتیں اتری تو اس پر عمل جو ہے منسوخ ہو گئیں، تو لہٰذا سارے حدیثوں کو میں نے ویڈیو بنا کر کے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تفصیل بھی عرض کی ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ بغور اس تفصیل کو سماعت کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس حدیث پر عمل اب ہے یا نہیں ہے یہ آپ جائزہ لے کر عمل کریں، اور ہر حدیث پر عمل کرنے جا کر کے آپ جو ہے غلطی کر نہ بیٹھیں۔ تو لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ حدیثوں کو بیان کر رہا ہوں اور ویڈیو میں ڈال رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں ہمارے آقا نے کہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن کی روشنی میں بھی اس بات پر، اس مسئلے پر جو ہے میں نے بات کی ہے اور سمجھایا ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات غور سے سنیں اور اس کے بعد حق کو اپنائیں، اور ہر حدیث کو تم نے اپنا لیا تو وہ اس زمانے میں ہمارے آقا نے کسی کے لیے کہا ہوگا، اس وقت وہ منسوخ ہو گئی ہوگی، تو اس کو اٹھا کر آپ عمل کر لیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ حق کو اپنانا ہے اس لیے میں نے عمل کر لیا، تو اور اس زمانے میں وہ حدیث پر عمل نہیں ہے تو آپ جو ہے شرمندگی اٹھائیں گے اور بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ تو لہٰذا آپ بغور سماعت کریں، بغور سنیں اور اس کے بعد عمل کریں۔ اور اس کے بعد رہی بات نرمی کی، نرمی جو ہے حدیث کہنے میں نہیں کرنا چاہیے، حدیث زور سے ہی کہی جاتی ہے، اور نرمی جو ہے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، اور نرمی جو ہے کس میں کرنا ہے، دنیاوی معاملے میں کرنا ہے، اور نرمی جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، ظالموں کے ساتھ نرمی نہیں کی جاتی، کیونکہ حضور نے فرمایا ظالموں کے ساتھ دینا بھی ظلم ہے، تو لہٰذا ظالموں کا ساتھ مت دو، ظلم سے روکو۔ ظالموں کا ساتھ دینا یعنی ظلم سے روکنا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے ظلم کو بڑھا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا نرمی جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے، ہر کسی کے ساتھ نرمی نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ بل کے اندر رہنے والے سانپ کو جو ہے پکڑنے کے لیے ہاتھ ڈالیں گے اور آپ سے کوئی کہے کہ نرمی کرو، تو کیا نرمی تب اس وقت کی جائے گی؟
سانپ تو ڈھس دے گا، تو لہٰذا نرمی اس سے نہیں کی جائے گی، بلکہ نرمی اسی سے کی جائے گی جو نرم دل ہے۔ جیسا کہ بکریاں ہیں، ایسے جانوروں پر نرمی کر سکتے ہیں۔ سانپ کو دیکھتے اسے نرمی کر کے اسے پکڑنے جائیں گے تو کیا وہ ہمارے ساتھ نرمی کرے گا؟ آپ کو ڈھس دے گا۔ تو لہٰذا جس سے نرمی کرنی ہے اس سے نرمی کرنی ہے، جس سے نرمی نہیں کرنی ہے اس سے نہیں کرنی ہے۔ ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، ظالم کو روکنا ہے، ظلم سے اگر نہیں رکتا ہے تو اس کو دور کرنا ہے اس سے۔ تو نرمی ان لوگوں سے کرنا ہے جو اچھے لوگ ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ کی باتوں کو دل اور آنکھوں سے لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو مانتے ہیں، ان سے نرمی کرنا ہے۔ جو نہیں مانتے، جو نہیں سمجھتے، ان سے کیسی نرمی کریں گے؟ تو لہٰذا نرمی جس سے کرنا ہے اسی سے کرنا ہے، اور نرمی کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں گے کہ کون کتنے پائے کا ہے۔ آپ جو ہے نرمی انہی لوگوں سے کریں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور جو ظالم ہیں ان سے نرمی کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ حکمت سے بات کرنا ہے، بات کر کے دور ہونا چاہیے۔ تو آئیں حدیث پڑھتے ہیں۔ ان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، اخبرنی بعمل، مجھ کو خبر دیجئے ایسے عمل کے بارے میں، یدخلنی الجنت، جس کو کرنے سے وہ مجھے داخل کر دے جنت میں، ویباعدنی من النار، آگ سے، دوزخ سے وہ مجھ کو دور کر دے۔ قال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألت، یقیناً تم نے سوال کیا ہے، عن امر عظیم، بہت ہی بڑے معاملے کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، بے شک وہ آسان ہے اس پر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گے، ولا تشرک بہ شیئا، اور تم اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی، چاہے چیز کو کہتے ہیں، کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرو گے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو گے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو گے، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور اللہ کے گھر کا حج کرو گے۔ ثُمَّ قَالَ، پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْخَيْرِ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، ادل، دل یدل سے ادل آیا ہے، راستہ دکھانا، کیا میں تمہیں راستہ نہ دکھاؤں بھلائی کے دروازوں کا؟ الصوم جنۃ، روزہ جو ہے ڈھال ہے، شہوت کو توڑتا ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، اور صدقہ جو ہے برائیوں کو، خطاؤں کو جو ہے مٹاتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جس طریقے سے پانی آگ کو بجھاتا ہے، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور آدمی کا نماز پڑھنا رات کے بیچ یعنی درمیانی حصے میں، یہ بھی جو ہے خطاؤں کو مٹاتا ہے، آدمی کا نماز پڑھنا رات کے درمیانی حصے میں۔ ثم تلا، پھر تلاوت فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدے کی اس آیت کو، تتجافا جنوبہم، تجافا یتجافا تتجافا، پھر وہ الگ ہوتے ہیں اپنے بازوؤں کو لے کر بستروں سے، تتجافا جنوبہم، اپنے بازوؤں کو الگ کرتے ہیں، عن المضاجع، بستروں سے، فوراً اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم، اور پکارتے ہیں وہ لوگ اپنے رب کو،
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور ڈر سے اور لالچ کے ساتھ، طمع کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی جان یہ نہیں جانتی ہے، مَا أُخْفِيَ لَهُ، ان کے لیے کیا چھپایا گیا ہے، مِن قُرَّةِ أَعْيُن، آنکھوں کی ٹھنڈک سے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جزا ہے ان لوگوں کا جو یہ لوگ کرتے تھے عمل. حتیٰ بلغ یعملون، یعنی یعملون تک جو ہے ہمارے آقا نے تلاوت فرمائی. ثم قال، پھر فرمایا، الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں نہ بتاؤں معاملے کا جو ہے سر، یعنی معاملے کا اصل اور اس کا ستون جس پر بھروسہ کیا جائے، اور اس کی بلندی کو، وذروۃ سنامہ، ذروۃن چوٹی کو کہتے ہیں، سنام جو ہے کوہان کو، جو اونٹ کے پیچھے گردن کے قریب جو ہے ابھرا ہوا ہوتا ہے، جو اونٹ کے پیچھے گردن کے قریب جو ہے ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو جو ہے سنامن کہا جاتا ہے. کیا میں نہ بتاؤں، الا ادلک برأس الامر، معاملے کا جو ہے اصل، جو بڑا ہے، سرمایہ ہے، وعمودہ، اور اس کے ستون کو، وذروۃ سنامہ، اور اس کے بلندی کی چوٹی کو نہ بتاؤں. قلت، میں نے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، قلت بلا، ہاں یا رسول اللہ. قال رأس الامر الاسلام، معاملے کا اصل جو ہے اسلام ہے، اے امر الدین، یعنی دین کا معاملہ ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور معاملے کا اصل سرمایہ جو ہے اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اس کا ستون نماز ہے.